الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اس کو ہم مزید وسعت دینے والے ہیں۔
اور زمین کو بچھونا بھی ہم نے بنایا ہے، اور ہم بہت ہی اچھا بچھونا بنانے والے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بس تم سب دوڑ بھاگو اللہ کی طرف۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، وارننگ کرنے والا، خبردار کرنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے اس کائنات میں جو جوڑا جوڑا پیدا کی ہیں چیزیں، ظاہر ہے سب کچھ امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اس جوڑے جوڑے کا مطلب صرف مذکر اور مؤنث کا جوڑا نہیں ہے، بلکہ وہ سارے تضادات کے جوڑے جو ہمیں دنیا میں نظر آتے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ نے نصیحت کے لیے پیدا کیے۔ اگر دنیا میں برائی نہ ہوتی تو نیکی کا تصور حاصل کرنا مشکل ہوتا۔ اگر دنیا میں اجالا اندھیرے کے مقابلے میں پہچانا جاتا ہے تو اس کی وجہ اندھیرے کا وجود ہے۔ ہم رات اور دن کو ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں تو یہ جوڑا ہے تضادات کا، جس سے یہ چیز پہچانی جاتی ہے۔ اسی طرح مذکر اور مؤنث کا جوڑا بھی اس میں شامل کر لیجیے۔ اعلی حاضل قیاس، زمین اور آسمان ایک بلندی کا استعارہ ہے، ایک پستی کا استعارہ ہے، یہ بھی ایک جوڑا۔ تو اللہ فرماتے ہیں، ہم بھی جب لوگوں کو اسیس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں کامیابی کا جو استعارہ ہے وہ آسمانوں کو اڑا جا رہا ہے، آسمانوں پہ چڑھا ہوا ہے۔ تو جو شخص ناکام ہو ہم کہتے ہیں زمین پہ گرا ہوا ہے۔ تو یہ جوڑے اصل میں نصیحت کے لیے ہے۔ جو آج زمین پہ ہے کل آسمان پہ ہو سکتا ہے، جو آج آسمان پہ ہے کل زمین پہ ہو سکتا ہے، جو آج اندھیرا ہے کل اجالے میں بدل سکتا ہے، جو آج اجالا ہے وہ کل اندھیرے میں بدل سکتا ہے، آج اگر خوشحالی ہے وہ کل تنگ دستی میں بدل سکتی ہے، آج کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل سکتی ہے، عزتیں ذلتوں میں بدل جاتی ہیں، ذلتیں عزتوں میں بدل جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، ہر چیز اللہ کے ہاتھ۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو ہی تو سارے اختیار کا مالک ہے۔ یہ کہا کرو، یہ دعا کیا کرو اللہ سے، اللہ تو ہی سارے اختیارات کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے اختیار دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو عزت عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو ذلتوں میں گرا دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری کی ساری بھلائیاں تو تیرے ہاتھ ہیں، اور انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھنے والا۔ وہ اللہ جس نے یہ ساری کائنات میں یہ تضادات بنا کے، ظاہر سی بات ہے جو برائیوں کا، گناہوں کا، ظلم کا اور ایک سیاہی کا استعارہ ہے، وہ چاہے اعمال ہوں، چاہے وہ جگہیں ہوں، چاہے وہ خطرات ہوں، چاہے وہ خدشات ہوں، چاہے وہ ماضی کے تجربات ہوں، انسان ان سے نجات حاصل کرنا چاہتا۔ کوئی شخص بھی کسی خطرے کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ خطرے سے نکل کر امن میں آ جائے، پریشانی سے نکل کر خوشگواری میں آ جائے۔ ہر شخص کی خواہش یہ ہوتی، لہذا رات والے انتظار کرتے ہیں کہ دن چڑھے گا، سورج طلوع ہوگا، پھر اجالا ہوگا۔ اللہ، اسی انتظار میں وقت گزر جاتا ہے۔ یہ پورا جو نظام ہے یہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اندھیرے کو دیکھ کر بھی نصیحت حاصل کرو، اجالے کو دیکھ کر بھی نصیحت حاصل کرو، جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر بھی نصیحت حاصل کرو، جہاں عدل کا تقاضا ملحوظ رکھا جا رہا ہے اس سے بھی نصیحت حاصل کرو۔ یہ پوری کائنات، یہ جو جوڑا ہے، اللہ فرماتا ہے من کل شیء خلقنا زوجین، ہر چیز میں پازیٹو اور نیگیٹو رکھا اللہ، ہر چیز میں منفی مثبت رکھا ہے۔
لہذا جب تم تنہائیوں میں بیٹھے ہوئے یا محفلوں میں بیٹھے ہوئے یا اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے یا اپنے معاشرے میں اپنے آپ کو منفیت کا شکار ہوتے محسوس کرو، جب تم اپنے آپ کو خطرات میں گھرا ہوا محسوس کرو، جب تم نتائج کے اعتبار سے اپنے آپ کو کسی غلط مقام پر محسوس کرو، کسی غلط طرز عمل کا ارتکاب کرتے ہوئے محسوس کرو، جب تمہارا خیال یہ ہو، تمہیں دھیان آ جائے، تمہیں توجہ آ جائے کہ یہ اندھیرے تمہیں لے ڈوبیں گے، یہ منفی صورتحال تمہیں لے ڈوبے گی، یہ خطرات تمہیں کھا جائیں گے، یہ بلائیں تمہیں کھا جائیں گی، جب یہ تمہیں پریشانیاں ہوں تو پھر کیا کرو؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ جہاں سے انسان کو خطرہ ہوتا ہے انسان بھاگتا ہے۔ تو بھاگنا کہاں ہے؟ دنیا کائنات میں کوئی جائے پناہ ہے؟ بس ایک ہی ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ اگر سمجھ آ گئی ہے، اگر نصیحت آ گئی ہے، لعلکم تذکرون ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے یہ سارا منفی مثبت پر مبنی پورا نظام کائنات بنا دیا۔ اگر سمجھ آ گئی ہے اور خطرہ محسوس کر لیا ہے تو جس چیز سے انسان خطرہ محسوس کرتا ہے آدمی اس سے بھاگتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی کوٹ کی گئی یہ حدیث کووڈ کے دنوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فر من المجذوم فرارک من الاسد، کہ کسی کوڑی کو دیکھ کر اسی طرح دور بھاگو جس طرح سے تم شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ ظاہر ہے انسان آگے شیر کو دیکھ لے تو بھاگ جاتا ہے نا وہاں سے۔ لہذا جہاں بھی خطرے کی بات ہو، جہاں انسان سمجھے کہ یہاں خطرہ ہے، ہم نے لوگوں کو فرار ہوتے، پوری دنیا کو فرار ہوتے دیکھا اس کووڈ کے زمانے میں۔ سب بھاگے اس چھوٹے سے نہ نظر آنے والے کیڑے سے، جو نہ نظر آیا نہ اس کے وجود کا کسی کو یقین ہوا۔ لوگوں نے بتایا یہاں ہے تو وہاں سے بھاگ گئے، جہاں بتایا کہ یہ طریقہ ہو سکتا ہے ادھر چلے گئے، ویکسینیشن کروا لو بچ جاؤ گے، دستانے پہن لو بچ جاؤ گے، ماسک پہن لو بچ جاؤ گے، ساری دنیا بھاگ۔ یہ ہوتا ہے فرار۔ حتیٰ کہ پوری دنیا کی ٹریفک جام ہو گئی، پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا، ہم نے دیکھا جہاز گراؤنڈ ہو گئے، پوری دنیا کا نظام رک گیا۔ ایک خطرہ، موہوم سا خطرہ، اور کسی کو اس دنیا میں جہنم کا خطرہ ہی کوئی نہیں، اللہ کے عذابوں کا خطرہ ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صدا یہ لگائی تھی کہ میں اگر کہوں کہ یہ جبل بو قبیس کے پیچھے لشکر چھپا ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تو تم کیا سمجھو گے؟ انہوں نے کہا ہم مان جائیں گے، ہم سمجھیں گے کہ واقعی خطرہ ہے، خطرے کی بات۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا تھا نا کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ کوہ صفا پہ، آواز پتہ کیا لگائی تھی؟ اذان تو نہیں دی تھی، نماز کا تو نہیں کہا تھا، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح تو نہیں کہا تھا، فرمایا تھا آواز لگانے والے کو کہا گیا تھا کہ تم یہ آواز لگاؤ۔ اس نے یہ آواز لگائی تھی یا صباحا، اور صباحا کی آواز جو لگتی تھی عربوں کے کلچر میں وہ خطرے کی آواز تھی، خطرے کا سائرن تھا، کوئی بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ اہل لغت نے یہ بتایا ہے کہ چونکہ وہ جنگ و جدل کا دور تھا اور جو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ آور ہوتا تھا یا کوئی بھی شخص کسی دوسرے پر یا کوئی بھی گروہ حملہ آور ہوتا تھا تو بالعموم صبح کے وقت حملہ آور ہوتے تھے، کیونکہ صبح کے وقت لوگ جو ہیں وہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہوتے، اور صبح کا وقت ایسا ہے کہ اس وقت نیند بالکل غالب آ چکی ہوتی، اور جو جاگنا بھی چاہے وہ ممکن ہے کہ اس وقت وہ غافل ہو چکا ہو، لہذا فجر کے وقت صبح کے وقت لوگ حملہ کرتے تھے۔ اور یہ اس قدر عام پریکٹس تھی کہ صبح کا لفظ حملے کے مترادف قرار پایا تھا، صبح کا لفظ ہی حملے کے مترادف تھا، لہذا یا صباحا کا معنی یہ تھا کہ خطرہ ہے، کوئی حملہ آور حملہ کرنے والا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرے سے خبردار کر کے بلایا تھا۔
اب جہاں خطرہ ہو وہاں سے کیا ہوتا ہے؟ جہاں خطرہ ہو وہاں فرار ہوتا ہے، جہاں خطرہ ہو وہاں سے فرار ہوتا ہے، وہاں سے انسان بھاگ نکلتا۔ خطرے سے بھاگ نکلو، ففروا، خطرات ہیں، تم خطرات میں گھرے ہوئے ہو، وہاں سے نکلو، جائے پناہ کوئی ہے، کہاں جاؤ گے؟ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں اس سے بھی بڑے خطرے سے خبردار کرتا ہوں۔ یہ چھوٹا خطرہ ہے کہ کوئی حملہ کر دے اور تمہارا جانی اور مالی نقصان کرے، یہ چھوٹا خطرہ، اس سے بڑا خطرہ ہے۔ ہمیں سارے خطرات محسوس ہوتے ہیں، لیکن دین اور ایمان کا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، انجام کا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، برے انجام کا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے اس ساری کائنات کو، ان کائنات کے جوڑوں کو، اس تضادات کے جوڑوں کو اگر ہم نے واقعتاً سمجھا ہوتا، اس کو سوچا ہوتا، تو ہمیں اپنے انجام کی فکر ضرور لاحق ہوتی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہ زمین و آسمان میں یہ نشانیاں، یہ اختلاف ہے نا، آنا جانا، یہ جوڑا ہے، آنا پھر جانا۔ ان فی خلق السماوات والارض، ایک زمین ہے، ایک آسمان، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اندر، ان کے آنے جانے کے اندر نشانیاں۔ کس کے لیے؟ جن کو اللہ یاد ہو، جو کھڑے بیٹھے پہلوؤں پر لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر وہ زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کو سمجھ آ جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ خطرہ کس بات کا؟ کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں کہیں میں جہنم میں نہ چلا جاؤں، میری حرکتیں مجھے کسی عذاب میں مبتلا نہ کر دے، کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے تو دعا کرنا شروع کر دیتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ یہ سارا کائنات کا نظام تو نے باطل پیدا نہیں کیا، مجھے سمجھ آ گئی، با مقصد نظام ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تو پاک ہے، ہر قسم کے عیوب و نقائص سے تو پاک ہے، ہر طرح کی کمالات کا تو ہر طرح کی خوبیوں سے متصف ہے، ہر طرح کے اوصاف کا جامع ذات ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، مجھے اپنے انجام کی فکر ہے، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ لہذا اللہ حکم دیتا ہے ففروا الی اللہ، خطرہ ہے، زمین و آسمان کا نظام سمجھ میں آیا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل اور خواہشات نفس کی تعمیل، ان میں فرق سمجھ میں آیا ہے۔ اگر کائنات میں کوئی خطرہ، کوئی عقیدہ درست ہوا ہے، اگر کوئی فکر لاحق ہوئی ہے، تو فرمایا انی لکم منہ نذیر مبین، مجھے اللہ نے ڈرانے کے لیے تو بھیجا ہے، ڈر جاؤ، اور اگر ڈر گئے ہو تو پھر بھاگو۔ کس چیز سے بھاگو؟ ہر اس چیز سے بھاگو جس سے خطرہ، اور جب اس سے بھاگتا ہے تو انسان کسی ڈائمنشن میں بھاگتا ہے، کہاں بھاگتا ہے؟ ویسے تو جب جو خطرہ ہوتا ہے نا، تو خطرے میں آدمی صرف بھاگتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کدھر کو بھاگ رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا، سرپٹ دوڑا، کدھر کو؟ اس وقت یہ نہیں، خطرہ دیکھ کر اس وقت یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کدھر کو دوڑ رہا ہوں۔ ہاں، پہلے سے اگر سوچا ہوا ہو تو خطرات میں حفاظت کرنے والی ذات کون سی ہے، اگر پہلے سے عقیدہ کلیئر ہو کہ پریشانیوں سے نجات دینے والی کون ذات ہے، وہ خطرہ ذاتی ہو، وہ خطرہ انفرادی ہو، وہ خطرہ تنہائیوں میں ہو، وہ خطرہ محفل میں ہو، وہ خطرہ معاشروں کا ہو، وہ خطرہ عدالتوں کا ہو، وہ خطرہ حکومتوں کا ہو، وہ خطرہ اقلیتوں کو ہو، وہ خطرہ کسی کو بھی ہو، جانا کدھر ہے، رستہ کون سا ہے؟ رستہ ایک ہی ہے، ففروا الی اللہ، بھاگ کے کہیں اور نہیں جانا۔ تمہیں یہاں خطرہ محسوس ہوتا ہے، تم کہتے ہو امیگریشن کرا لیں گے، فلاں ملک چلے جائیں گے،
فلاں جگہ کا خطرہ ہے، اللہ اکبر، پوری دنیا میں نظام اسی طرح چلتا ہے. یہاں بے روزگاری ہے، میں فلاں ملک چلا جاتا ہوں. فلاں جگہ سے وہ بیچارہ جو سیالکوٹ میں مارا گیا، وہ بھی تو روزگار کے لیے بیچارہ یہاں آیا تھا، اور یہاں آ کے اس کو کیا درپیش ہوا، اللہ اکبر. اور اب تو یوں لگتا ہے کہ پہلے تو لبرلزم سے ڈر لگتا تھا، پہلے تو بے دینی سے ڈر لگتا تھا، اب دینداروں کی جنونیت سے بھی ڈر لگنا شروع ہو جاتا. یہ جو جنونی مذہبیت ہے یہ بھی خطرہ ہے، کدھر جائے خدا بندہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں. کہ سلطانی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری، کدھر جائیں. اگر دنیا داروں کی طرف جائیں تو وہاں تو سرے سے کوئی قدر ہے ہی نہیں، وہاں کوئی اقدار موجود ہی نہیں. اور اگر دینداروں کی طرف آئیں تو جوش ہے، جنون ہے، جذبہ ہے، اور وہ فکر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اس کے بغیر جنون اور جذبہ ہے. الا ماشاء اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے کبھی کسی کی بات سنی نہیں. اللہ کرے اس واقعے کے بعد ہم اللہ کی طرف آ جائیں واپس. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. اللہ نے تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا کہ میں خطرے سے خبردار کر رہا ہوں، خطرات سے بچ جاؤ. وہ ساری دنیا میں، یہ پوری دنیا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں. جن لوگوں کو تم سمجھتے ہو وہ بالکل برے ہیں، ان میں بھی بہت سارے اچھے ہیں. جن کو تم اچھے سمجھتے ہو ان میں بھی بہت سارے برے ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. یہ جوڑا، تضاد کا جوڑا، منفی اور مثبت کا جوڑا آپ کو ہر جگہ ملے گا. لہٰذا کبھی بروں کو مکمل برا نہ سمجھو اور اچھوں کو مکمل اچھا نہ سمجھو. یہ دنیا ہے، ہر چیز وہاں پہ موجود ہے، لیکن کم کرنے والا کام کیا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. کدھر جاؤ گے؟ اللہ کی طرف بھاگنے کا. اللہ کی طرف دوڑو، جلدی کرو، بھاگو. کیوں کہ اگر آپ اب بھی نہ اللہ کی طرف آئے تو خطرہ بہت ہے. ہم نے ساری زندگی لوگوں کو خود سکھایا. یہ جو واقعہ ہوا ہے، سارے مسلمان کنفیوز ہیں. وہ جو غیر مسلم ہیں انہوں نے تو کنفیوز ہونا ہی ہونا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے، مذہبی لوگوں کے ہاتھوں، مذہب کے نام پر مارے گئے. انہوں نے تو پریشان ہونا ہی ہونا. ہم خود پریشان ہیں. ناموس رسالت کا تحفظ کریں تو مارے گئے، نہ کریں تو مارے گئے. جائیں کدھر؟ یہ کس نے سکھایا ہمیں ناموس رسالت کے تحفظ کا یہ طریقہ؟ کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے ہم نے خود تربیت کی ہے ان لوگوں کی. میں ذمہ دار ہوں، ہم ذمہ دار ہیں، مذہبی کی طبقہ ذمہ دار ہے، مولوی ذمہ دار ہیں، علماء ذمہ دار ہیں، جنہوں نے ایک دہائیوں تک ایک ہی بیانیہ بار بار. ہم نے غازی علم دین شہید کے واقعات نہیں سنائے لوگوں کو؟ ہم علامہ اقبال کا یہ فقرہ بار بار نہیں کوٹ کرتے کہ ترکھانوں کا لڑکا بازی لے گیا، ہم دیکھتے رہ گئے؟ ہم نے لوگوں کو نہیں سکھایا، ہم نے خود تو سکھایا. ہم نے خود لوگوں کو یہ مذہبیت سکھائی، یہ بیانیہ ہم نے خود دیا ہے لوگوں کو. نماز پڑھو نہ پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ بناؤ نہ بناؤ، کسی سنت پر عمل کرو نہ کرو، ساری زندگی طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھو نہ رکھو. اس کو من سب نبی فاقتلوہ کی ایک حدیث ضرور یاد ہے، جس کی سند بھی ضعیف ہے بلکہ موضوع ہے. وہ ضرور یاد ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے اس کو قتل کر دو. یہ ضرور یاد ہے، باقی ساری چیزیں ادھر ادھر. یہاں جمعہ پڑھاتے ہوئے 5-4 سال پرانی بات ہے، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا. اس وقت میرے خیال ہالینڈ میں کسی نے خاکے بنائے تھے، اور اس ضمن میں یہ بات ہوئی تھی کہ جو خاکے بنائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، پوری تاریخ اسلامی میں کسی مکتب فکر کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کی سزا قتل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی سزا قتل ہے، اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں.
تو آخری جمعے میں نے اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہا کہ لیکن یہ سزا دینا ریاست کا اختیار ہے، یہ کسی فرد کا یا کسی انفرادی گروپ کا اختیار نہیں ہے کسی کو سزا دینا۔ میں نے یہ بات یہاں جمعے میں کہی، اور جمعے کے بعد یہاں ایک میرے محترم نمازی تشریف لائے میرے پاس، نماز کے بعد میں ادھر ہی بیٹھا تھا، اور وہ آنسوؤں سے رو رہے تھے، لٹرلی آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ اب ظاہر ہے آنسوؤں سے بندہ ایسے نہیں روتا، ڈرامہ نہیں کرتا بندہ، گویا اندر سے جذبات سے رو رہا تھا۔ اور اس نے مجھے کہا یہ تم نے کیا بات کہہ دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ میں اپنے سامنے دیکھوں اور میں اس کو قتل نہ کروں؟ میں نے کہا ہاں بالکل نہ کریں، آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کو قتل کریں۔ اس نے کہا اتنی بری بات آپ نے کہی، اتنی غلط بات کہی، میرا تو آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، میں نماز کسی اور مسجد میں پڑھ کے آیا ہوں، تمہارے پیچھے میں نے نماز نہیں پڑھی، یہ یہاں کا واقعہ ہے۔ لہذا یہاں گورنر قتل ہوا، پوری قوم کا بیانیہ یہ تھا کہ ٹھیک ہوا ہے۔ میں اگلے دن کلاس میں گیا، میں نے کلاس والوں سے پوچھا، اسٹوڈنٹ سے، ایم اے کی کلاس، ایم اے اسلامک اسٹڈیز، میں نے پوچھا کیوں بھی ٹھیک ہوا ہے؟ کہتے جی ٹھیک ہوا۔ میں نے کہا کیوں ٹھیک ہوا؟ کہتے جی سزائے موت ہے، جو گستاخی کرے اس کی سزا موت ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک۔ یہ بتائیں کہ کبھی چور دیکھا؟ میں نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کبھی چور دیکھا؟ ان کو میرا سوال سمجھ نہیں آیا، لیکن میں نے کہا بتائے تو صحیح کبھی زندگی میں چور دیکھا کسی نے؟ تو 2-3-4 لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے، ہم نے دیکھا ہے۔ میں نے کہا جب چور دیکھا تھا تو اس وقت گھر میں کوئی کلہاڑی چھری موجود تھی؟ اور اگر گھر میں کلہاڑی بھی موجود تھی اور چور بھی دیکھا تو تم نے اس کا ہاتھ کیوں نہیں کاٹا؟ قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دو گے؟ گھر میں کلہاڑی بھی موجود تھی، چور بھی جینون تھا، چوری اس نے کی تھی، اور چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ تو جب آپ نے ہاتھ نہیں کاٹا تو آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو پھر اس کو سمجھ آیا کہ ہاتھ کاٹنا تو میری ذمہ داری نہیں ہے، سزا تو اس کی ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن یہ سزا دینا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کسی کا ہاتھ نہیں کاٹتا تو ذمہ دار وہ ہے، میں نہیں ہوں۔ ہم نے یہاں دہائیوں تک لوگوں کو سمجھایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا امکان بھی کہیں پیدا ہو تو اس کے میں اور آپ ہم سب ذمہ دار ہیں، اور اس کو قتل کر دینا چاہیے فوراً، چاہے وہ انفرادی طور پر ہو، چاہے وہ اجتماعی طور پر۔ ہم نے یہ بیانیہ خود، میں نے یونیورسٹی میں لیکچر کروایا، کسی دوسری یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب آئے ہوئے تھے، 3-4 سال پرانی بات، میرے سامنے میں خود بیٹھا تھا موجود، انہوں نے سیرت پر لیکچر دیا اور درمیان میں غازی علم دین شہید کا واقعہ شروع کر دیا، اور اس طریقے سے سنایا، پوری تفصیلات، اتنی تفصیلات مجھے بھی نہیں پتا تھیں کہ جناب اس نے کیسے خنجر ڈھونڈا، اور خنجر ڈھونڈ کے کس طرح سے وہ جناب اس نے خنجر کو تیز کیا اور یوں گیا، اور وہ مجھے لگتا تھا کہ یہ جو اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ان میں سے ابھی کوئی اٹھے گا اور خنجر ڈھونڈنا شروع کر دے گا، اتنی موٹیویشن تھی اس کے اندر۔ ہم نے خود تو یہ کام کیا ہے، اور اب ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا؟ اب سارے علماء کرام اکٹھے ہیں، یہ غلط ہوا ہے۔ بھئی جب غلط ہو رہا تھا تب ہمیں نہیں پتا چلتا تھا کہ ہم کیا لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں؟ لہٰذا آج تک جو ہم نے لوگوں کی ذہن سازی کی ہے، جو ہم نے جوش دلایا ہے اور ہوش لوگوں کے ختم کروائے ہیں، اس پہ ہمیں مذہبی طبقے کو اللہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے اور لوگوں سے بھی معافی۔ سب سے پہلا کام کرنے کا ہی ہے۔ جب یہ سزا دینا آپ کسی کو دے دیں گے اختیار، تو جو مرضی کرے، جو مرضی، جس پر جو مرضی الزام لگا لے۔ وہاں اکاڑا میں واقعہ ہوا، ہر جگہ پہ واقعات ہوتے ہوں گے۔ چند سال پہلے کی بات ہے، عید میلاد النبی کا جلوس جا رہا تھا، کسی طرف سے کسی نے کوئی 2-3 کنکریاں مار دی اس جلوس کے اوپر، کسی نے شرارت کی ہوگی۔ اس کے قریب ایک مدرسہ تھا جو دوسرے مکتب فکر کا تھا، لہٰذا اس پر توہین رسالت کا مقدمہ اور 295 سی لگائی گئی۔ یعنی آپ اس قانون کا کیا کر رہے ہیں؟ آپ کس چیز کا کیا استعمال کر رہے ہیں؟ آپ نے بندر کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی، جو مرضی کرے وہ، اور اسی کو پھر بنیاد بنا کر پوری دنیا بکواس کرتی ہے کہ قانون تبدیل ہونا چاہیے۔
سن لیجئے توہین رسالت کا قانون تبدیل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب بھی لوگوں نے اس کو بنیاد بنا کے قانون تبدیل کرنے کی باتیں شروع کر دی. قانون ختم نہیں کریں، ایک قانون اور بنائیں، ایک قانون سازی اور کریں. اگر یہ میرا پیغام حکومتی ایوانوں تک پہنچ سکے، جو انٹیلیجنس والے بیٹھے ہیں وہ لکھیں، پہنچائیں. حکومت ایک قانون سازی کرے، اور قانون سازی یہ کرے کہ جو توہین رسالت کا الزام لگاتا ہے نا، اس کی سزا مقرر کرے. وہ چاہے کوئی ایک آدمی ہو، چاہے وہ پورا مجمع ہو، چاہے وہ پورا شہر ہو. اگر کسی پر الزام لگاتا ہے، آج کے اس دور میں جو ماحول بن گیا ہے، توہین رسالت کا الزام آپ کسی پہ لگا دیں تو عدالت چاہے لے جائیں چاہے نہ لے جائیں، اس شخص کی تو زندگی اسی وقت برباد ہو گئی. جو ہی کسی پر الزام لگتا تو ایسی سخت قانون سازی ہونی چاہیے اس بات پر کہ چاہے کوئی اقلیتوں کا آدمی ہو، چاہے کوئی ذمی ہو، چاہے کوئی مسلمان ہو، چاہے کوئی ہو، جب اس کے اوپر الزام لگتا ہے تو الزام لگانے والا، پہلی تو بات یہ ہے کہ کسی کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو سزا دے، وہ قانون کے حوالے کرے. اور قانون کے حوالے کرنے کے بعد بھی اگر ثابت ہو جائے کہ اس نے الزام غلط لگایا تھا تو عام الزام کے اوپر حد قذف ہے، شریعت نے مقرر کی ہے. لیکن توہین رسالت کا الزام اگلے بندے کی جان لینے کے مترادف ہے. اس معاشرے میں آپ کسی پر الزام لگا دیں، بس پھر آپ پیچھے ہٹ جائیں، معاشرہ خود ہی اس کو مار دے گا، اس کی تو زندگی ختم ہو گئی. لہذا یہ اٹیمپٹ آف مرڈر ہے کسی پر الزام لگانا. اور اگر عدالت سے یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے الزام غلط لگایا تھا تو اس کو سزائے موت دی جائے. اور جب تک یہ قانون سازی سخت نہیں بنے گی، یہ الزام لگتے رہیں گے. پھر جلوس پر کنکریاں مارنے سے بھی توہین رسالت کا پرچہ ہوگا. قانون غلط نہیں ہوتا، قانون کی امپلیمنٹیشن غلط ہوتی ہے. اگر لوگ جو ہیں اپنے گھروں سے کلہاڑیاں نکال کے چوروں کے ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں تو آپ کہیں گے کہ چوری کی سزا غلط ہے. چوری کی سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، بالکل صحیح. توہین رسالت کی سزا موت ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن یہ سزائیں امپلیمنٹ کرنا کسی معاشرے کا کام نہیں، یہ عدالتوں کا کام ہے، ریاست کا کام ہے. اس کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا. ہمیں یہ مسئلہ کرتے وقت اگر آج سے پہلے کسی نے کبھی یہ بات کی ہو تو لوگوں نے اس کو برا کہا ہے. مجھے خود یہاں کہا گیا، میں عرض کر رہا ہوں، مجھے یہاں کہا گیا کہ تم نے اتنی غلط بات کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا مجرم ہو اور میں اس کو قتل نہیں کر سکتا. بھئی ہاں، نہیں کر سکتے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. جب آپ یہ اختیار دو گے تو پھر تو کام ہی سادہ سا ہے، جس پر مرضی الزام لگاؤ. وہی مخبر، وہی منصف، وہی کیا ہے، وہی قاتل، وہی مخبر، وہی منصف ٹھہرا. اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر؟ خود ہی الزام لگاؤ، خود ہی سزا امپلیمنٹ کر دو، اور مار کے، اور پھر یہ نہیں دیکھا، وہ پتہ چلا ہے کہ وہ بیچارہ منتیں کرتا رہا ہے کہ یار میں مسلمان ہو جاتا ہوں، مجھے چھوڑ دے. انا للہ و انا الیہ. کیا ہم نے اسلام کا چہرہ پوری دنیا کو دکھایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، جنہوں نے عشق رسول کے نام پر یہ ڈھونگ رچایا ہے. صحیح حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی معاہد کے اوپر، الا من ظلم معاہدا، کسی نے معاہد کے اوپر، جو شخص ذمی ہے، آپ کے پاس رہتا ہے، آپ کے ملک کو ٹیکس دیتا ہے، آپ کے قانون کی پابندی کرتا ہے، وہ رہتا ہے، اگر کسی نے اس کو کوئی ظلم کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الا کہہ کے خبردار ہو کے سنو، من ظلم معاہدا، کسی نے اگر کسی بھی ذمے پر کوئی ظلم کیا، اللہ اکبر، او انتقصہ، یا اس کی کوئی چیز چھینی، اس کی چیز کم کی، اس کا کوئی نقصان کیا، یعنی کسی بھی طرح کا نقصان، مالی نقصان، جانی نقصان، کوئی اس کو عزت کا نقصان، او کلفہ فوق طاقتہ، یا پھر اس کو تکلیف دی اس کی استطاعت سے بڑھ کر،
اللہ اکبر، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یعنی کسی بھی طرح کا او اخذ منہ شیء بغیر طیب نفسہ، یا اس کی کوئی چیز ہی لے لی اس کی مرضی کے بغیر، اس کی کوئی چیز لے لی، تو سن لیجئے جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تم تذکرہ کرتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے، فرمایا یوم القیامت انا حجیجہ، فرمایا اس کی طرف سے وکیل میں ہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انا حجیجہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اس کی طرف سے جھگڑا کرنے والا میں ہوں گا۔ اس نبی کی بات کرتے ہو، اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرتے ہو۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، اگر قتل ہی کر دیا کسی ذمی کو، کسی معاہد کو، من قتل نفسا، کسی نے اگر کسی معاہدن، ایسا آدمی جو معاہد تھا، ذمی تھا، غیر ملک کا نمائندہ تھا، غیر مسلم تھا، آپ کے ملک میں رہتا تھا، ٹیکس دیتا تھا، بھلے مانس تھا، آپ نے اس کو قتل کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عَامًا، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جنت کی خوشبو ہے وہ 40 سال کی مسافت سے آتی ہے، اور جس نے معاہد کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لہذا میری گزارش یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ ہوا ہے، اس نے ہمیں ایک اور خطرے سے خبردار کیا ہے۔ ہم خطرات کی زندگی گزار رہے ہیں، خطرات سے گھری ہوئی یہ دنیا، پہلے بھی تقاضا یہی تھا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ہر طرف سے منہ موڑو، بھاگو، یہ دنیا بڑی خطرناک ہے۔ کس طرف بھاگو؟ اللہ کی طرف۔ اور اللہ کی طرف بھاگنا کیا ہے؟ اللہ کی طرف بھاگنا یہ ہے کہ اللہ کے بن جاؤ، آج طے کر لو کہ اللہ ہم تیرے ہیں۔ ذرا سمجھے تو صحیح، ہم نے کیوں مارنا ہے کسی کو، کسی کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس لیے کرنا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے اور میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں، یہ موٹیو ہونا چاہیے۔ ہر نیکی کے بارے میں یہ سوچیں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے اور میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں۔ اگر یہ مقصد ہے تو پھر طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے رکھنا پڑے گا، اپنا غصہ نہیں۔ کافر یہاں آئے، کوئی مسجد کی توہین کر دے، یہاں پیشاب کر دے قالین کے اوپر، بتائیں ذرا ہمارا غصہ کتنا ہوگا؟ جتنے مرضی نیک ہیں، جتنے مرضی تحمل والے ہیں، ہم تو کوئی کسی کافر کو مسجد میں گھسنے ہی نہیں دیتے۔ گھس گیا، گھس کے پیشاب کر دیا، یاد ہے نا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم میں سے جو بہت نیک ہوگا نا، وہ کہے گا اس کو کچھ نہ کہو، پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن اس کو کہے گا یہ جو گندا کیا نا دھو کے جاؤ یہاں سے، کم از کم تو یہ کرے گا نا۔ سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، صحابہ سے کہا جاؤ پانی کا لوٹا لے کے آؤ، صحابہ پانی لے کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بہایا اس کے اوپر، اس کو نہیں کہا۔ یعنی ہم کس نبی کی بات کرتے ہیں؟ تو جو کچھ آج تک ہم نے سکھایا ہے اس کو ڈس اون کرنا پڑے گا، معافی مانگنی پڑے گی۔ لوگوں کو سکھائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا تحمل، کتنی برداشت سکھائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملات میں ان کو کتنی نزاکت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہینڈل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج بھی موقع ہے کہ ہم سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے نیچے پناہ لے لیں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے خبردار کرنے والے ہمیں خبردار کر گئے۔ آج اگر ان خطرات سے ہم بچ جائیں گے تو موقع ہے کہ واپس ہم اللہ کی طرف آ جائیں اور اللہ کا قرب حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔